ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے کہ ایک بار میری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر سے یکا یک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کرخ جا کے وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنا حصار باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں میرا تصور باندھ لینا اور بسم اللہ کہہ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی لیکن انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحر کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر سے گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبتناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سحر کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر سے ہی اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ ایک دم گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، قطب وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، علی جان، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماشاءاللہ آپ سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا، خدا کی قسم، جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو تمام جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔